بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ MH اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شداد کے بارے میں بتائیں گے۔ شداد کون تھا، اس کی جنت کیسی تھی، اس کی جنت کہاں موجود ہے، اس کا اور اس کی جنت کا کیا انجام ہوا، شداد اور قوم عاد کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا، وہ کون سے صحابی رسول تھے جو کئی صدیاں گزر جانے کے بعد شداد کی جنت میں داخل ہوئے تھے۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب بتائیں گے۔ احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور اس کا مطلب ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد یہاں 8,500 سال قبل آباد تھی۔ قرآن پاک کی ایک سورت کا نام بھی احقاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام نعمتیں دے رکھی تھیں۔ ان کے قد تقریباً 100 فٹ لمبے تھے اور ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے لیے اونچے محل تیار کر رکھے تھے۔ اس قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام عاد تھا۔ اس کے نام کی وجہ سے یہ قوم عاد کہلائی۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے تھی۔ یہ قوم توحید کو بھول چکی تھی، اپنے اپنے بت بنا رکھے تھے، ان کی عبادت کرتے اور ان بتوں سے ہی فریاد کرتے تھے، اپنے کمزوروں پر ظلم کرتے، غرور و سرکشی میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ایک فرد حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی اصلاح کے لیے نبی مبعوث فرمایا تاکہ اس قوم کی اصلاح ہو سکے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا کہ اللہ ایک ہے، ان پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت نہ کرو جن کو تم نے خود بنایا ہے۔ ان کی تم عبادت کرتے ہو، یہ تو سن نہیں سکتے اور نہ ہی بول سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ اگر تم نے عبادت کرنی ہے تو ایک اللہ کی کرو جو واحد لا شریک ہے، وہی ہستی خالق اور مالک ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، روزی رساں بھی وہی ہے۔ اے میری قوم، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو مجھے ڈر ہے کہیں تم پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ جب قوم نافرمان ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں اس قوم پر بارشیں برسانی بند کر دی۔ ملک میں قحط سالی پیدا ہو گئی مگر قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جس کو دیکھ کر لوگ خوش ہو گئے، یہ بادل بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کا عذاب بھیجا۔ اس بادل سے لگاتار 8 دن اور 7 راتیں تیز ہوا چلتی رہی۔ اس قوم نے اپنے محل جو پہاڑوں کے اندر بنا رکھے تھے، یہ ہوا پہاڑوں کے اندر ان کے محلوں میں داخل ہو جاتی۔ وہ لوگ ہوا کے زور سے دیواروں سے ٹکراتے ہوئے باہر آ جاتے اور باہر آتے آتے تمام لوگ مر جاتے۔ ہوا ان کو اٹھا کر اوپر لے جاتی اور وہ زور سے زمین پر گرتے تو وہیں فوراً مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسے مرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے زمین پر پڑے ہوں۔ اس قوم کا بادشاہ شداد تھا۔ یہ 2 بھائی تھے۔ بڑے بھائی کا نام شدید تھا، وہ پہلے اس قوم پر حکومت کرتا تھا۔ شداد نے شدید کے مرنے کے بعد اقتدار سنبھال لیا۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ اس کی حکومت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد نے پوچھا جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت کا نقشہ بتایا۔ شداد نے دعویٰ کیا کہ یہ کیا بڑی بات ہے، میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے اس کفر و شرک سے روکنے کی کوشش کی مگر وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے معمار اکٹھے کیے اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی۔ قوم عاد بلند ستونوں پر محلات بنانے کی ماہر تھی۔ قوم عاد کو اللہ رب العزت نے غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکتے تھے، اس کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ وہ لوگ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر پورے یمن میں قابض تھے۔ شداد کی جنت میں یہ فن عروج پر تھا۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگائیں اور جواہرات بھی لٹکائے۔ اس نے شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دی اور دنیا جہاں کے پودے، درخت اور پھول بھی لگوا دیے۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند و بالا ستون تھے اور ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں کھڑی تھیں۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ جنت کی تکمیل کے بعد اس میں قدم رکھے گا۔ معماروں نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دے دی تو وہ تیار ہوا اور اپنی فوج لی اور جنت کا نظارہ کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ جنت کے دروازے پر پہنچا، گھوڑے سے اترنے لگا۔ ابھی اس کا ایک پاؤں زمین پر تھا اور دوسرا گھوڑے کی رکاب پر تھا کہ مالک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کے سامنے آ گئے۔ شداد نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، میرا نام عزرائیل ہے۔ شداد نے کہا کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے ان سے صرف جنت میں قدم رکھنے کی مہلت مانگی مگر فرشتے نے فرمایا اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میں تمہیں تمہاری جنت میں قدم رکھنے نہ دوں۔
وہ بہت گڑ گڑایا، رویا، لیکن مالک الموت نے اس کی جان قبض کر لی۔ قدیم عرب قوم عاد کے مرکزی شہر کا نام ارم تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلھا فی البلاد۔ ارم ستونوں والا شہر، زبان عام میں صرف ارم، عربی میں ارم ذات العماد اور انگلش میں ارم آف پلرز کہا جاتا ہے۔ یہ شہر طوفان نوح کے کافی سالوں بعد آباد ہوا اور زبردست ترقی کر گیا۔ اس وقت کے لوگ طوفان نوح کو بھول کر دوبارہ شرک اور بت پرستی کی طرف راغب ہو گئے تھے۔ اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جب اس قوم نے شرک اور بت پرستی ترک نہ کی تو اللہ رب العزت نے عذاب نازل کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اس قوم کے تذکرہ کو کہانی سمجھا جاتا تھا، مگر اس صدی میں اس شہر کے آثار برآمد ہوئے جو الربا الخالی کے اس حصے میں ہیں جو آج کل عمان میں ہے۔ اس کے آثار 1984 میں خلائی شٹل چیلنجرز کی مدد سے دریافت کیے گئے۔ یہ شہر 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک اونٹوں کے اس کاروانی راستے پر آباد تھا جہاں سے ہند، عرب اور یورپ تک تجارت کی جاتی تھی۔ یہ اپنے زمانے کا تجارتی مرکز تھا۔ روایات کے مطابق یہ شہر ایک عظیم طوفان سے تباہ ہوا تھا۔ اسے 1000 ستونوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس کے ستون بہت اونچے تھے۔ ارم ذات العماد، ارم کے ستونوں والے اس شہر کے حوالے سے بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ارم اس جنت کا نام ہے جو عاد کے بیٹے شداد بن عاد نے بنوائی تھی۔ اسی کی صفت ذات العماد ہے۔ وہ عظیم و شان عمارت بہت سے ستونوں پر قائم چاندی اور جواہرات سے تعمیر کی گئی تھی تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقلی جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے جب اس میں جانے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور سب محلات بھی تباہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول تھے اتفاق سے ادھر چلے گئے۔ اچانک ایک دن آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے ہوئے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے میناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال ویسے ہی نظر آتی ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، اسی کیفیت میں اٹھ کر اس شہر کے اندر گئے۔ اس شہر کے اندر نہریں اور درخت بھی جنت کی طرح تھے، مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ نے وہاں پڑے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دیے اور وہاں سے سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق میں پہنچ گئے۔ حضرت امیر معاویہ وہاں موجود تھے۔ وہاں جو ماجرا ہوا وہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے آپ سے پوچھا کہ وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا یا خواب میں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ بالکل بیداری میں تھے۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بتائیں کہ وہ عدن کے پہاڑ کے فلاں جانب اتنے فاصلے پر ہے، ایک طرف فلاں درخت ہے، دوسری طرف ایک کنواں ہے، اور یہ جواہرات اور یاقوت نشانی کے طور پر میں وہاں سے لایا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ ماجرا سننے کے بعد نہایت حیران ہو کر اہل علم سے اس بارے میں معلومات حاصل کی۔ انہوں نے کہا واقعی دنیا میں ایسا شہر گزرا ہے جس کی اینٹیں سونے چاندی کی تھیں۔ علماء نے بتایا کہ قرآن مجید میں اس شہر کا ذکر بھی ہے اور اسی آیت میں ہے ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلھا فی البلاد۔ اس بات کو محدث ابن جوزی نے بھی لکھا ہے کہ علماء نے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس جنت میں جائے گا، وہ چھوٹے قد اور سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں جائے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ عنہ میں دیکھیں اور فرمایا واللہ یہ وہی شخص ہے۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا، لیکن بعض روایات میں حضرت کعب بن احبار سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، آپ کے دور میں ایک آدمی کو اونٹ تلاش کرتے ہوئے شداد کی جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ہمارے چینل MH اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تھینک یو۔